السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری شہزادی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی اور ایمان اور نیکیوں میں برکت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی والی زندگی دے، نیکیوں کے دروازے کھول دے، خیر کی چابیاں بنا دے، شر کے تالے بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیوں والی زندگی دے جس میں نیکیاں ہمارے لیے آسان اور برائیاں اور گناہ ہمارے لیے انتہائی مشکل اور ناممکن بن جائیں، اور ہم ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کو بھی تسلی رہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھ لیا، سن لیا، سنبھال لیا، تو وہ پھر اس کو نشر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اللہ نے تو دیکھ لیا اور اللہ نے تو لکھ لیا اور میری اعمال کی کتاب میں یہ چیز درج ہو گئی، تو وہ ڈرتا ہے. تو جس حال میں بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کرے گا اور اس کی قدرت کو محسوس کرے گا، تو وہ چاہے بھلا کر رہا ہے چاہے برا کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہے گا، اس کو زیادہ توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، ڈرے گا، توبہ استغفار کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا اور اپنی جان بچائے گا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ ہر وقت نا میری باتیں سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو بھیجتی ہوں، آپ سنتے، آپ کہتے ہیں ہم نے فارورڈ کیا، ہم نے سنا، ہمیں پڑھا، یہ ہوا وہ. میں یہ سوچتی ہوں کہ پھر بھی زندگیوں میں چینج کیوں نہیں آتی؟ اگر ہم اتنی باتیں قرآن کی، احادیث کی سنتے ہیں، اور ہم یہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اتنی بڑی دولتیں نہیں تھے جو قریش کہتے تھے کہ آپ سونے کے پہاڑ ہو جائیں اور یہ نہریں بن جائیں اور یہ ہو جائے وہ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو یہ سب چیزیں ان کے لیے حاضر کر دی جاتی اور ان کو دے دی جاتی، اور وہ ایک بادشاہ نبی کی صورت میں سب کے اوپر روب بھی جماتے اور سارے لوگ ان کی دولت کی وجہ سے ویسے ہی زیر ہو جاتے. دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ معجزوں سے اور ایمان سے اور علم سے زیر نہیں ہوتے اتنے، جتنی دولت کو دیکھ کے فوراً ہی سر جھکا دیتے ہیں. تو ایسا ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولتیں نہیں تھیں، صحابہ کے پاس اس طرح کی ان لمیٹڈ دولتیں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت اور ان کی شان اور ان کا ایک روب ہے. تو ہماری زندگیوں میں کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے قریبی لوگ بھی عزت نہیں کرتے، کوئی ہمارا یقین نہیں کرتا، کوئی ہمارا اعتبار نہیں کرتا، ہمیں لوگ توڑتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو آج سے ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنے دین کے سورس کی طرف واپس جائیں گے. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کو کھنگالیں اور ایک ایک چیز کو کھنگالیں، one thing at a time. So my question to you is کہ کتنے سارے لوگ ہیں، this is really natural، یہ عام سی بات ہے اور یہ فطری بات ہے، یعنی اس انسان کے ہونے کی، کہ اس کو کوئی چیزیں مشکل لگتی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو وضو مشکل لگتا ہے اور نماز مشکل لگتی ہے، نماز بھاری لگتی ہے، نماز ایک بوجھ اور ایک فرض لگتا ہے، اور نماز پر ایسے بندہ پڑتا ہے جیسے بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی اور وہ سر سے اتاری. ٹھیک ہے، آج ہم نماز کی بات کریں گے. یہ میری پیاری بہنوں اس لیے ہوتا ہے، یہ جو جیسے بچوں کو آپ کہیں نا نماز پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں وضو کرنا پڑے گا، تو وہ تو بچے ہیں نا، ان کو نہیں پتا. لیکن بڑوں کو کیوں نہیں پتا کہ نماز کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کے فائدے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں کیوں نہیں پتا؟ تو ہم آج سے یہ شروع کرتے ہیں، ہم ایک ایک چیز کو ایک وقت میں ڈیل کریں گے. جن لوگوں کو وضو مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ وضو کی کیا فوائد ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہاتھوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، سوچ سے، اپنے دماغ میں سوچیں سوچ کے برائیاں کرتے ہیں، اپنے پیروں پہ چل کے برائیوں کی طرف جاتے ہیں.
یعنی اپنے جسم کو یوز کرتے ہیں نا، تو اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑتے ہیں ان چیزوں سے، گناہ جھڑتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قیامت کے دن اپنے آپ کو فیل کریں۔ اگر آپ صرف حج میں ہی جو لوگ گئے ہوں نا، ان کو پتہ ہے کہ حج میں بندہ کیسے گم ہوتا ہے۔ آپ جس طرف دیکھتے ہیں سب لوگ ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے بندے کے پاس سے جس کو ڈھونڈ رہے تھے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اور وہ بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے آپ کو، وہ بھی پاس سے آپ گزر جائیں اور وہ آپ کے پاس سے گزر جائے، نہیں پہچان ہوتی۔ انسان گم ہو جاتا ہے، روتا ہے روتا ہے روتا ہے روتا ہے، میرا ہسبینڈ کدھر چلا گیا، میرا بھائی کدھر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی سی خلقت ہے، تھوڑی سی، اور اس میں گم ہو جاتے ہیں اور رونا دھونا پڑ جاتا ہے، اور ہم اپنا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم اپنا بندہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو قیامت کے دن اول سے آخر تک سب مخلوق ہوگی میری پیاری بہنوں، ہر بندہ اکیلا ہوگا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے۔ جی، چمک رہے ہوں گے ہمارے اعضاء وضو والے، ہمارے چہرے، ہمارے بازو، ہمارے پاؤں، ہمارے ماتھے چمک رہے ہوں گے، اور ہم کو حوض کوثر پہ بلایا جائے گا۔ تو یہ کہ ہمارے گناہ دھلتے ہیں، ہمارے دل کے گلٹ دھلتے ہیں، کیونکہ وہ گلٹ جب رہ جاتا ہے نا انسان کے اندر، گناہ کا گلٹ، تو وہ انسان کو پنچ کرتا ہے، پھر انسان کی پرسنالٹی عجیب و غریب ہو جاتی ہے، ویئرڈ قسم کی۔ کبھی ہنستا ہے تو ہنستا ہی چلا جاتا ہے، کبھی روتا ہے تو روتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی برا مناتا ہے تو چھوٹی سی بات کو پکڑ لیتا ہے، اور کبھی نہیں برا مناتا تو بڑی بڑی گندی بات کو بھی سہ جاتا ہے۔ یعنی ویئرڈ قسم کا انسان کی پرسنالٹی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ وضو کرتے ہیں اور آپ کے گناہ جھڑتے ہیں، اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اتنی مخلوق میں سے مجھے پہچان لیا جائے گا، مجھے علیحدہ کر لیا جائے گا، مجھے سکون مل جائے گا، میری پیاس اتنی شدید گرمی کے دن مٹ جائے گی حوض کوثر کا پانی پی کے، تو آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے۔ پھر تو آپ اچھے سے رگڑ رگڑ کے وضو کرتے ہیں، رگڑ رگڑ کے اپنے دھوتے ہیں، پیر، ہاتھ، سب کچھ۔ تو کیوں ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو اس کا فائدہ نہیں پتا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جن لوگوں کو مشکل ہوتی ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے وضو کر کے اور جرابیں چڑھا لیا کریں، اور وضو کر کے اور مسح کر لیا کریں اپنی 5 نمازوں کے لیے، آگے کی 4 نمازوں کے لیے آپ مسح کر سکتے ہیں نا پیروں کے اوپر، جن کو پیروں کے دھونے کی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ اچھا، اور وضو کر کے اور پھر اچھے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھیں۔ دوسرا کلمہ تو ویسے ہم نے خود ہی یہ نام بنایا ہے، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھیں تو جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں رحمت کے۔ تو وہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور جس سے ہو سکے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں وضو کے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کی آواز سنی تھی، حالانکہ وہ زمین پہ چل رہے تھے، اور جنت میں ان کے پیروں کی آہٹ تھی۔ یعنی ان کی شان بتائی جا رہی ہے نا کہ شان ان کی کتنی زبردست تھی، سبحان اللہ۔ لیکن جو نہیں کر سکتا اس پہ کوئی زور نہیں ہے، وضو کر لینا ہی، جن کے لیے وضو مشکل ہے ان کے وضو کر لینا، اور اس نیت کے ساتھ اور اس تسلی کے ساتھ کہ مجھے اس پہ انعام ملے گا، یہ میرے دنیا کی زندگی اور میری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے، میری ایموشنل ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے، میری فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ چیز میں کرتی ہوں تو میں فریشن اپ، آئی گاٹ فریشن اپ، ایسے کہتے ہیں نا ہم، آئی گاٹ فریشن اپ، کہ میں بہت فریش فیل کر رہی ہوں۔ تو دوسری کیا بات ہے کہ نماز جس کو بوجھل رکھتی ہے، جو کہتا او نو پھر ابھی نماز آ گئی، ابھی تو پڑھی تھی، او سنت بھی پڑھنی ہے اور یہ بھی پڑھنی ہے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گناہ چڑھتے ہیں، قیامت کے دن اس میں جو پاس ہو گیا باقی حساب اس کا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس میں تم 5 دفعہ نہاؤ تو بولو تمہارے جسم پہ کوئی گند رہے گا؟
تو صحابہ نے کہا تھا نہیں یا رسول اللہ کیسے رہ سکتا ہے 5 دفعہ ایک دن میں کوئی نہ آئے تو پھر گند. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 نمازوں کا بھی یہی حساب ہے. اور ایک درخت کو جب یہ خزاں کا تھا تو اس کو ایسے ایسے ہلایا تو سارے پتے اس کے گرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے اس طرح گناہ جھڑتے ہیں. تو یعنی آپ یہ سوچیں کہ نماز کی پابندی، ہم دنیا جہان میں بھاگ رہے ہیں، ہم کورسز کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کے، ہم کاؤنسلنگ کروا رہے ہیں، ہم سائیکیاٹرسٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم ہر جگہ پہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، ڈاکٹرز کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری یہ ساری جو ہم جس فطرت پہ ہم کو بننا ہے وہ درست راستے پہ چل کیسے سکتی ہے اگر نماز نہ پڑھی، اگر محبت کے ساتھ نماز نہ پڑھی. تو یہ جو محبت کا فیکٹر ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ کہتے ہو یا اللہ کتنا مزہ آتا ہے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں اور میں نے ساری مشکلیں اور پریشانیاں اس کے آگے رکھ دی ہیں اور سب کو دور کرنے کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. تو مومن جو ہے نا وہ بہادر ہو جاتا ہے. مومن کو یہ پتہ ہوتا ہے مجھے مشکل آئی پیسے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ دے گا. اور اگر مجھے کوئی جسمانی تکلیف آ گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ مجھے شفا دے گا. اور اگر کوئی معاشرتی اس کو پریشانی لگ گئی ہے، لوگ اس کو تنگ کرے تو وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ان سب کے دل ہیں، وہ ان کے دل پھیر دے گا میری طرف اور یہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، میری عزت کرنے لگ جائیں گے. لیکن ہم نے اللہ کے اوپر کوئی بھی چیز ڈالنے سے پہلے ہم نے اپنی کوششیں شروع کرتی ہیں. ہم پہلے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کسی طریقے سے اس کو سولو کر لیں اور اپنے سر پہ وہ چیز لیتے ہیں جو اللہ کو دے دیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ٹیک کیئر کر لے. تو جب ہم لوگوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور اپنے آپ کو کمپیٹنٹ انف سمجھتے ہیں کہ وی کین ڈیل ود دس اینڈ وی کین ٹیک کیئر آف اٹ، تو ہماری ساری انرجیز برن ہو جاتی ہیں ادھر ہی، جس میں ہمیں اپنی انرجی لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہماری انرجی جانی چاہیے تھی نماز پڑھنے میں اور وضو کرنے میں، لیکن ہم نے اس میں انرجی نہیں لگائی محبت کے ساتھ اور ہم نے دوسری چیزوں سے محبتیں کیں اور ان پہ انرجی لگائی اور ساری ہماری جو ہے نا بیٹری ڈاؤن ہو گئی اور ہمارے میں ہمت ہی نہیں رہی کوئی نیکیاں کرنے کی، کیونکہ ہم نے فضول جگہ پہ اپنی محنت کو برباد کیا. جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ ان کو وضو اور نماز مشکل لگتی ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے اس چیز کا فائدہ، اجر، ثواب پتہ ہے؟ اگر نہیں، اگر پتہ ہے پھر بھی مشکل لگ رہی ہے تو you need to develop this love inside your heart. How can we do that? یہ کیا وقت ہے؟ اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. تو آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنی محبت دے، اس کام کی محبت دے جس سے تو محبت رکھتا ہے میرے رب، ان بندوں کی محبت دے جن سے تو محبت رکھتا ہے میرے رب. کر سکتے ہیں دعا کہ نہیں؟ جب ہم دعا کریں گے تو ہمیں فائدے والی چیزوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی. جب ہم بچوں سے تڑپ کے کہتے ہیں نا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، یہ تمہارے فائدے کی بات میں بتا رہی ہوں، ہم کتنا زور لگا کے کہتے ہیں، بچے کہتے رہنے دیں، بالکل ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی ہمیں یہ فائدے کی چیز لگتی. تو آپ تڑپ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی. تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے فائدے کی کیا چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دل مانگیں جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو، وہ اعمال اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے ہوں اور مقبول ہو جائیں، قبول کر لے اللہ تعالیٰ. دنیا سے بے اتنائی، غنا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں سے بے پرواہ کر دے، میرے پاس ہو تو بھی مجھے پرواہ نہ ہو اور میرے پاس نہ ہو تو مجھے ایکسٹرا بے پرواہی ہو کہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا. اور ہم چھوٹی چھوٹی گھٹیا چیزوں کے اوپر گر نہ جائیں اور ہر چیز کے لیے رونے دھونے نہ بیٹھ جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کا وقت ہے میری پیاری بہنوں. آج تو یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے، نماز کی محبت دے، قرآن کی محبت دے، کہ ہمیں اصل فائدے کی چیز بتا دے، ہمارے دل کو وہ راستہ دکھا دے. تو انشاءاللہ بإذن اللہ اللہ تعالیٰ ضرور دکھا دے گا میری پیاری بہنوں. یہی دعا اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کریں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی
امی نے کیا دعا مانگی تھی، وہ ان کے پیٹ میں تھی ابھی، تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ تعالیٰ میں اس بچے کو اور اس کی ذریت کو اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے دور رکھیے گا۔ تو آپ اپنی ذریت کے لیے دعا مانگ لیں۔ دعائیں تو بہت مانگنے کی ہیں، پہلے یہ دعا ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے امیجیٹلی جو ضرورت ہے ہماری کہ نماز اور وضو کی اور عبادات کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو، وہ دے دیں ہم کو، تاکہ ہمیں بھی ویسے مزہ آئے جیسے ہم لوگوں کو مزے مزے سے نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، محبت سے دوڑ دوڑ کے نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے میں کیوں جوش اور ولولہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی دے دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دے دے گا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔